اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا شفیعنا کریمنا روحنا رحیمنا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ عزیزان گرامی قدر، تمام حمد و ثنا میرے رب کی جس نے یہ کائنات بنائی، اس کے بعد تمام درود و سلام، تمام تعریفیں مصطفیٰ جان رحمت پر، غمخوار امت پر جس نے آ کر یہ کائنات کو سجایا۔ اللہ رب العزت کا لکھ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس کے گھر میں آئے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر سن رہے ہیں۔ قربان جائے خواجہ غلام فرید لکھتے ہیں، میں آپ کی توجہ کا مخاطب ہوں، خواجہ غلام فرید لکھتے ہیں، جان چلی نہ آیا ماہی تے صبح شام اڑی کا ریاں، سکیا خون جگر دا پانی بے اجیاد قبرہ لیاں، تے اندر وڑا کدی وچ گلیاں دے یا سجنا شامہ پیاں، یار فریدہ ملا کے اکھیاں رب جانے خوشی بھل گئیاں، تن تندور تے ہڈیاں بالن اسہاواں نال پکایا، کپ کپ گھگیاں کیتے پیڑے اتو عشق پلے تھن لایا، تن دی ہانڈی من دا سالن وچ لون صبر دا پایا، غلام فریدہ میں تساری تیری تے گوجن اتبار نہ آیا، آمدنی سید جمع پیر تیرے۔ میں آپ کا ذوق بڑھانے کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں۔ خواجہ غلام فرید کی محبت اتنی ہے مصطفیٰ جان رحمت سے کہ پوری روحی میں پھر رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرنے کے لیے، اور ایک ہی صدا لگا رہے ہیں کہ مصطفیٰ 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 مجھے اپنا کرم فرمائیے، مجھ پر رحم فرمائیے، اپنا چہرہ دکھا دیجئے، اپنا والضحیٰ والا چہرہ دکھا دیجئے، اور اسی محبت میں کہتے ہیں آمدنی سید جمع پیر تیرے، آمدنی سید جمع پیر تیرے، لب کھل پوسن جڑا تم آسیں، ہے دنگڑی باندڑی کوٹڑی دے، ادھر کھل ویسن جڑا تم آسیں، جڑی گزری رات میں اجڑی دی، ٹک بھول ویسن جڑا تم آسیں، ناشان میں کوٹھی کمڑی لگ مل ویسن جڑا تم آسیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، اور آگے کیا کہتے ہیں، آوے وحی تیری آمڑتے او میں لکھ احسان ملیسان، آوے وحی تیری آمڑتے او میں لکھ احسان ملیسان، دوروں ویکھ کے ایمہ سجدے میں تیرے بھج بھج قدم چمیسان، انہ تان کریں گیاں سکیاں کو اج تیرا حسن وکھیسان، سے غلام فریدہ شل آ جاوے سہنا میں سر نظرانے لیسان، میں سر نظرانے لیسان۔ عزیزان گرامی قدر، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر خیر ہے، آج جمعۃ المبارک ہے، اور حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
جمعۃ المبارک میری امت کے لیے عید کا دن ہے، میری امت کے لیے برکتوں والا دن ہے، میری امت کے لیے نعمتوں والا دن ہے۔ آقا کیسے؟ فرمایا جمعہ والے دن امت کے لیے یہ تحفہ ہے، جمعہ کا دن میری امت کے لیے تحفہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تحفہ ہے؟ تو قربان جائیے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا غلاموں سن لو، جب جمعہ کے وقت تم جو درود پاک پڑھتے ہو میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں، اور تمہیں جو تم درود پڑھتے ہو مجھ پر میں تمہارا درود بھی سن رہا ہوں، تمہارا درود بھی سن رہا ہوں۔ اور قربان جائیے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جو لوگ درود پڑھتے ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں کس کا بیٹا ہے، کس کے رہنے والا ہے، کہاں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کہاں کے رہنے والا ہے، تو مجھے معلوم ہوتا ہے جو لوگ درود پڑھتے ہیں میں ان کی خبر بھی رکھتا ہوں۔ پکے چلو، پکے چلو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اللہ اکبر، تو اتنی فائدہ ملنے کے باوجود جمعہ کے دن، اتنی فائدہ ملنے کے باوجود جمعہ کے دن ہم گھر میں بیٹھے رہیں۔ ذرا آج دنیا کا دستور یہ ہے، دنیا والے ہیرو ڈھونڈ رہے ہیں، دنیا والے کسی MLA کو ڈھونڈ رہے ہیں، دنیا والے کہتے ہیں میں بھی ہیرو بننا چاہتا ہوں، لیکن قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی پر ہم قربان جائیے، ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے رحمت ہے، ان کا اٹھنا ہمارے لیے رحمت ہے، ان کا بیٹھنا ہمارے لیے رحمت ہے، ان کا سننا ہمارے لیے رحمت ہے۔ قربان جائیے، آج دنیا والے ہیرو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا ہیرو دنیا کا نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت ہمارا ہیرو ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہمارا ہیرو ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہمارے ہیرو ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ہمارے لیے رحمت ہے، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں میں نے اسرائیل کو نا پوری کائنات جو ہے ایک تشتری کی طرح دیا ہے۔ اسرائیل پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی ہو، ہاتھ کی ہتھیلی ہو، ایسے دیکھ رہے ہیں، اور اسرائیل ہر مسلمان کے گھر دن میں 2 مرتبہ آتا ہے کہ اے عبدی، اے انسان، اے ابو البشر، میں تیری موت ہوں، میں تیری موت ہوں، تو نے مرنا ہے، لیکن قربان جائیے مجھے یہ کلمات کہنے دے، مجھے یہ کلمات کہنے دے، جب اسرائیل علیہ السلام تیرے میرے گھر میں دن میں 2 مرتبہ آ سکتا ہے اور دن میں 2 مرتبہ جا بھی سکتا ہے، تو مجھے یہ کلمات کہنے دے۔ بریلوی سے آج بھی آواز آ رہی ہے، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، بلکہ سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے کلموں کا دھون حیا بے حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ یا رسول اللہ، یا عزیزان اکرام، اب 11ویں شریف بھی آنے والی ہے، ربیع الثانی میں 11ویں شریف ہے، بھئی بڑی 11ویں شریف ہے۔ ہم 11ویں کو بھی مانتے ہیں، 12ویں کو بھی مانتے ہیں، پنجتن پاک کو بھی مانتے ہیں، اور 4 یار کو بھی مانتے ہیں۔ ایسا یہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اور اہل سنت عقیدہ بڑا ہی پیارا عقیدہ ہے، بڑا ہی خوشگوار عقیدہ ہے، بڑا ہی میٹھا عقیدہ ہے۔ یارا اس عقیدے میں سب عقیدات آتے ہیں، اس عقیدے میں سب عقائد آتے ہیں۔ وہ تو بدبخت ہیں جو اہل بیت کو مانتے ہیں، اصحاب کو نہیں مانتے، وہ تو بدبخت ہیں جو صرف اللہ کی شان مانتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں مانتے، وہ تو بدبخت ہیں جو اولیاء کو نہیں مانتے، وہ تو بدبخت ہیں جو اصحاب کو نہیں مانتے۔ ہم اہل سنت کا کتنی عقیدہ پیارا
عزیزان گرامی قدر مصطفیٰ جان رحمت نہ ہوتے زمین نہ ہوتی، مصطفیٰ جان رحمت نہ ہوتے زندگی نہ ہوتی، مصطفیٰ جان رحمت نہ ہوتے یہ تمام دنیا نہ ہوتی۔ اور آج بھی آواز آ رہی ہے وہ صبح ربیع کا سحر کا اجالا، جس نے بہاروں میں صدیوں میں پالا، جسے ہم نے خدا آپ سانچے میں ڈالا، وہ برکت کا پردہ وہ رحمت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حقیقت نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت و منگو کی بالا، وہ ہر نور بشری سے بہتا ربالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا۔ عزیزان گرامی قدر مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا لا یؤمن حتی اکون احب الیہ والدہ ووالدہ والناس اجمعین، لوگوں تم میں سے کوئی مومن شخص ہو ہی نہیں سکتا جب تک ساری کائنات سے بڑھ کر محمد سے محبت نہ کر لو۔ تو آپ اس مجلس میں صداقت بھی بیٹھی ہے، اس مجلس میں عدالت بھی بیٹھی ہے، اس مجلس میں سخاوت بھی بیٹھی ہے، اس مجلس میں ولایت بھی بیٹھی ہے۔ غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کو شک ہو یہ روایت کہاں مولانا کہاں سے بات کر رہا ہے، صحیح بخاری میں پیج نمبر 118 میں یہ روایت موجود ہے، تو غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ دل میں ہو آپ کی محبت تو کیا کریں، تو قربان جائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ایک طرف میرا ہوگا دوسری طرف اولاد کی خواہشات، ایک طرف میرا ہوگا دوسری طرف ماں باپ کی فرما برداری، ایک طرف میرا ہوگا دوسری طرف احباب کا حکم، اب میں آپ کی خاموشی کو برداشت نہیں کروں گا۔ جب آخری کلمات نکلیں مسجد کی میں ایسی گونج اٹھے سبحان اللہ کی کہ مسجد گونج اٹھے، قربان جائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ایک طرف دنیا کا حکم آ جائے دوسری طرف میرا حکم آ جائے، ان سب کو چھوڑ کر محمد کے دامن سے جڑ جاؤ، ان سب کو چھوڑ کر محمد کے دامن سے جڑ جاؤ، یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے اصل محبت۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا نا جب لا یؤمن حتی اکون احب الیہ والدہ ووالدہ والناس اجمعین، تو صحابہ نے کہا آقا ہمارے مال و زر آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری اولاد آپ پر قربان، ہمارے بیوی بچے آپ پر قربان، یا رب قربان جائے۔ اصحاب کو کیا نہیں پتا تھا، صحابہ کو کیا نہیں معلوم تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاں اگر قربان کر دے کیا اس کا فائدہ ہے، کیا اس کا کوئی نفع ہے؟ قربان چاہیے وہ تو ہم سے بھی بہتر جانتے ہیں، صدیق بھی بیٹھے ہیں، عمر پاک بھی بیٹھے ہیں، عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں، کیا وہ ہم سے بہتر نہیں جانتے تھے؟ یقیناً وہ ہم سے بہتر جانتے تھے۔ اور جب مصطفیٰ جان رحمت نے یہ حدیث سنائی نا تو قربان جائے صحابہ نے کہا آقا بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ عزیزان گرامی قدر مصطفیٰ جان رحمت کی آمد میں امام سیوطی کہتے ہیں، امام سیوطی وہ امام ہیں جنہوں نے جاگتی حالت میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار 72 مرتبہ کیا۔ اور قربان جائیے امام سیوطی کہتے ہیں زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے۔ امام سیوطی دنیا والوں سے کہتے ہیں کہ تم بتاؤ زندگی کیا ہے، تو دنیا والے کہتے ہیں کہ زندگی جینے کو کہتے ہیں، زندگی کھانے پینے کو کہتے ہیں، زندگی اٹھنے کو کہتے ہیں، زندگی چلنے پھرنے کو کہتے ہیں، اور موت اسے کہتے ہیں جب انسان کے جسم سے روح نکل جائے اسے موت کہتے ہیں۔ اور قربان جائے امام سیوطی کہتے ہیں یہ تو ترجمہ ہو گیا دنیا والا کا، یہ تو ترجمہ ہو گیا دنیا کی حکایت کا۔ اللہ اکبر۔ امام سیوطی کہتے ہیں زندگی کا مطلب کھانا پینا نہیں، زندگی کا مطلب چلنا پھرنا نہیں، زندگی
کا مطلب اٹھنا نہیں، زندگی اسے کہتے ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کی یاد میں گزرے، اسے زندگی کہتے ہیں، اور موت اسے کہتے ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں نہ گزرے، اسے موت کہتے ہیں۔ امام سیوطی کا قول ہے، امام سیوطی کا قول ہے۔ اور حباب اسی محبت میں سب سے پہلے آتی ہے نماز، سب سے پہلے آتی ہے نماز۔ یہ نہ کہ آپ میلاد کر لیں، آپ مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کر لیں، یہ محبت کا عقائد، محبت کا ترازو مکمل ہو گیا، نہیں، جب بھی آ جائے نا محبت کی باری تو پہلے آپ کی نماز پڑھنی پڑتی۔ نماز مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک دن مصطفیٰ جان رحمت اپنی آنکھوں سے اشک بہا رہے تھے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس غم نے ستایا ہے، آپ کو کس غم نے رلایا ہے، ہمیں بتائیے، ہم کا فلاں کر دیں گے، ہم اس کو نیست و نابود کر دیں گے۔ لیکن قربان جائے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اگر تم نماز پڑھو گے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، نماز نہیں پڑھو گے میری آنکھوں میں جلن ہوگی، میری آنکھوں کو فرحت نہیں پہنچے گی۔ احباب محبت میں اگر آ جائے نا سب سے پہلے آتی ہے نماز، سب سے پہلے آتی ہے نماز۔ جب ہم نماز پڑھیں گے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہمارا ترازو کا پلڑا جو ہے ہمارا بھاری ہے، محبت کا پلڑا بھاری ہے۔ اور قربان جائیے یہاں ایک مسئلہ سنتے جائیں، کچھ لوگ ہیں نا فرض پڑھ لیا گھر چلے جاتے ہیں، مسئلہ سنیں گے نماز کا مسئلہ۔ کچھ لوگ ہیں فرض پڑھ لیا گھر چلے جاتے ہیں، دوسرے لوگ نے کہا بھی تم نے جو ہے نماز پوری نہیں پڑھی، نماز کو مکمل نہیں کیا، یارا فرض کا ہے واجب مسجد میں پڑھنا، اور باقی جو نماز ہے یعنی سنت ہے یا نفل ہے، باقی نماز اگر آپ گھر میں پڑھیں خیر برکت ہوگی، وہاں گھر میں رحمت ہوگی۔ اور قربان جائیے میں نے ایک انگریز مفکر کا قول پڑھا، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آگے چل آپ کی بھرپور توجہ ہو تو آگے چل بھی آپ تو آتے ہیں دیر سے، اب میرا اس سے کیا، میں نے 12 بجے کا یہاں آیا بیٹھا ہوں، 12 بجے کا یہاں آ جاتا ہوں مسجد میں، آپ دیر سے ہیں مجھے اس سے کیا بھائی۔ میں نے ایک انگریز مفکر کا قول پڑھا، وہ اپنے قول میں کہتا ہے، قربان جائیے انگریز مفکر کا قول پڑھا میں نے، وہ انگریز مفکر کہتا ہے، انگریز مفکر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے مسلمان قوم کی عجب تاریخ ہے، ہم نے ان کے ہر موڑ پہ بچوں کو رلایا ہے، ان کی داڑھی ہم نے نوچی ہے، ان کے بوڑھوں کو ہم نے ستایا ہے، ان کو ہم نے رلایا ہے، ہم نے ان کی عزتیں پامال کی، ہم نے ان کی چادریں اچھالی، ہم نے ان کی لاشوں سے کنویں بھر دیے، ہم نے ان کے خون سے دریا کے پانی خرچ کر دیے، نہ جانے یہ کون سی قوم ہے مسلمان قوم، پھر کبھی جن کو کھڑی ہوتی ہے بڑی قوت کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ، تو انگریز مفکر کہتا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں مسلمان قوم کو جو چیز گرنے نہیں دیتی وہ دنیا کی محبت نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہو سکتی ہے۔ انگریز مفکر کہتا ہے مسلمان قوم کو جو چیز گرنے نہیں دیتی وہ دنیا کی محبت نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، عزیزان گرامی قدر، میرے حضور کی شان کیا بات ہے، میرے حضور کی شان کیا بات ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شان تو آہا، مصطفیٰ جان رحمت کی شان تو دیکھے، پہلے نبی جتنے آئے اللہ نے انہیں معجزے گن کر عطا کیے، پہلے نبی جتنے آئے اللہ نے انہیں معجزے گن کر عطا کیے، اب حضرت آدم آئے اللہ نے انہیں 2 معجزے عطا کیے، حضرت موسیٰ آئے اللہ نے انہیں 3 عطا معجزے کیے، لیکن قربان جائیے پہلے نبی جتنے آئے کسی کو 3، کسی کو 2، کسی کو 5، کسی کو 7، کسی کو 9، کسی کو 12، قربان جائیے، لیکن جب باری آئی تیرے میرے نبی کی، جب باری آئی وقار امت کی، جب باری آئی محبوب کائنات کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، مصطفیٰ جان رحمت نے، مصطفیٰ جان
تمہیں ساتھ لا کے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی جب باری آئی نا، اللہ نے کہا محبوب تیرا اٹھنا معجزہ، تیرا بیٹھنا معجزہ، تیرا سننا معجزہ، تیرا چلنا معجزہ، تیرا بیٹھنا معجزہ، تیرا پھرنا معجزہ، تیرا ابو بکر صدیق کو بنانا معجزہ، ہمارے پاک کو بنانا معجزہ، عثمان غنی کو بنانا معجزہ، اور مولا علی کی ولایت کرنا معجزہ۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کی شان، مصطفیٰ جان رحمت کی شان اللہ بہتر جانتا ہے، اور قربان چاہیے مصطفیٰ جان رحمت نے کہا نا کہ اللہ کو مانو، اللہ کی وحدت کو مانو، اللہ کی ربوبیت کو مانو، اللہ کی ربوبیت کو مانو، تو لوگوں نے اعتراض اٹھائے، لوگوں نے کہا اے مصطفیٰ جان رحمت، اے غمخوار امت، پہلے نبی جتنے آئے انہوں نے معجزے دکھائے، پہلے نبی جتنے آئے، حضرت عیسیٰ آئے انہوں نے مادر ذات کو، اندھے کو آنکھیں دے دی، پہلے نبی جتنے آئے انہوں نے معجزے دکھائے، کسی نے کتنی معجزے دکھائے، کسی نے کئی معجزے دکھائے، آپ کے پاس معجزہ کیا ہے؟ تو قربان چاہیے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا غلاموں مجھے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا حضور نہیں، مجھے کبھی کسی امانت میں خیانت کرتے دیکھا آقا نہیں، مجھے کسی کا دل آزاری کرتے دیکھا حضور بالکل نہیں۔ تو فرمایا دیکھ لو پہلے نبی جتنے آئے معجزے کی تعداد لے کر آئے، میں معجزہ لے کر نہیں آیا بلکہ سراپے معجزہ بن کر آیا، سبحان اللہ۔ سراپے معجزہ بن کر آیا۔ تو قربان چاہیے پہلے نبی حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، اللہ کی ربوبیت کو مانو، اللہ کی ربوبیت کو مانو، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں، صرف سنا ہے۔ میں کس نے کہا؟ جی مجھے جبرائیل نے کہا، جبرائیل تو بتا اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں صرف سنا ہے۔ اللہ قلم پر آواز آتی ہے کہ اللہ کو مانو، ہم نے دیکھا تو بالکل نہیں ہے، ہم نے صرف سنا ہے، ماننا ہے تو مانو ورنہ یہاں سے چلے جاؤ۔ قربان چاہیے جب باری آئی تیرے میرے نبی کی نام، مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کہ اللہ کو مانو، اللہ کی ربوبیت کو مانو، تو لوگوں نے اعتراض اٹھایا، لوگوں نے تنقید اٹھائی کہ آقا آپ بھی پہلے نبیوں کی طرح کہیں گے، پہلے لوگوں کی طرح کہیں گے کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے صرف سنا ہے۔ لیکن قربان چاہیے مصطفیٰ جان رحمت کی جب باری آئی نا، اللہ نے جبرائیل نازل کر دیا کہ آقا غلاموں کو کہہ دو جنہیں خدا کو دیکھنا ہے وہ روح مصطفیٰ کو دیکھنے، جس نے خدا کو دیکھنا ہے وہ روح مصطفیٰ کو دیکھے، جس نے روح مصطفیٰ کو دیکھ لیا اس نے اپنے خدا کو دیکھ لیا، اس نے اپنے خدا کو دیکھ لیا۔ عزیزان گرامی قدر مصطفیٰ نہ ہوتے ہمیں دنیا نہ ملتی، مصطفیٰ نہ ہوتے ہمیں دنیا نہ ملتی، ہمیں زندگی نہ ملتی، ہمیں یہ کائنات کی تمام نعمتیں نہ ملتی۔ اور قربان چاہیے حضرت جابر روایت کرتے ہیں، اگر بھی آپ کی توجہ ہو تو میں آگے چلوں، ایسے بیٹھے ہیں لاچار بن کے کیسے مولانا کہہ رہا ہے بات، آپ سبحان اللہ تو کہیں میں زور لگا رہا ہوں، آپ بیٹھے ہیں خاموش ہو کر بھی آپ سبحان اللہ کہیں گے تو میں آگے چلوں گا۔ قربان چاہیے حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ آقا اللہ نے کائنات تخلیق کی، صحیح بخاری میں روایت بلا مصطفیٰ جان رحمت بیٹھے تھے، حضرت جابر تشریف لے آئے، حضرت جابر کہتے ہیں آقا اللہ نے کائنات تخلیق کی، تو کائنات تخلیق ہونے میں سب سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے کیا تخلیق کیا، کیا چیز بنائی جس سے یہ کائنات تخلیق ہوئی، کیا چیز سب سے پہلے بنائی؟ تو حضرت جابر روایت کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، جابر روایت لکھ لے، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، حضرت جابر روایت کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا لولا قلم بلا اللہ، لولا قلم بلا ارض، لولا قلم بلا جن، لولا قلم بلا انس، لولا قلم بلا ارض، لولا قلم بلا جنوب، لولا قلم
شمال لولا کلمت بلا ارقم فرمایا جابر مسعود اقبال نہ خدا کا عرش تھا نہ خدا کی زمین تھی نہ خدا کی لو تھی نہ خدا کی کرسی تھی نہ یہ انس تھے نہ یہ جن تھے آقا پھر تھا کیا فرمایا اللہ نے کائنات بننے سے پہلے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا اس نور کے اللہ نے چار حصے کیے ایک سے شق بنا ایک سے گرب بنا ایک سے زمین بنی پھر اللہ نے ایک کے پھر چار حصے کیے ایک سے اللہ بنی ایک سے کرسی بنی ایک سے قلم بنا پھر اللہ نے ایک کے پھر چار حصے کیے ایک سے فرشتے بنے ایک سے زمین بنی ایک سے شمال بنے فرمایا جابر سن لے یہ عرش بھی مجھ محمد کا صدقہ کائنات بھی مجھ محمد کا صدقہ انس بھی مجھ محمد کا صدقہ جابر سن لے اللہ نے جتنی کائنات بنائے مجھ محمد کے نور کے صدقے عزیزان گرامی قدر کل قیامت والے دن مصطفیٰ جان رحمت ہماری شفاعت کریں گے یارا کوئی آسرا بھی نہیں ہوگا کوئی ہمارا سہارا نہیں ہوگا کل قیامت والے دن مصطفیٰ جان رحمت ہماری شفاعت کریں گے ہماری شفاعت کریں گے اور ہمیں کسی اور نسبت پر ناز ہی نہیں ہے ہمیں ناز ہے تو صرف مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت پر ناز ہے کل قیامت والے دن مصطفیٰ جان رحمت ہماری شفاعت کریں گے اچھا بھی آپ دیر سے آئیں اس سے کوئی مطلب نہیں میں تو اپنا موضوع مکمل کروں گا جب تک پوری مسجد بھر نہ جائے عزیزان گرامی قدر کل قیامت والے دن جمعہ کا دن ہوگا نفس عالم کا ہوگا نفس نفسی کا عالم ہوگا سارے لوگ بھاگیں گے حضرت آدم کے پاس اے آدم صفی اللہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں آپ تو اللہ کے صفی اللہ ہیں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ سے دعا کریں ہمیں یہ عذاب کا معاملہ ختم کریں حساب و کتاب کا معاملہ شروع کریں آدم کہیں گے نفسی کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹاؤ مجھے اپنی پڑی ہے ہم جائیں گے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے نفسی مجھے اپنی پڑی ہے کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹاؤ ہم جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس موسیٰ کہیں گے نفسی مجھے اپنی پڑی ہے کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹاؤ ہم سارے جائیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس عیسیٰ کہیں گا نفسی مجھے اپنی پڑی ہے کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹاؤ کل قیامت والے دن ماں ہماری نہیں ہوگی باپ ہمارا نہ ہوگا بیٹے ہمارے نہیں ہوں گے کہیں گے اے ماں تو تو مجھ سے محبت کرتی تھی ایک نیکی کم پڑ گئی ہے میزان میں ایک نیکی دے دے ماں کہیں گے نفسی کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹاؤ باپ کے پاس جائیں گے اے باپ اے ابو جان تو مجھ سے محبت کرتا تھا دنیا میں مجھ سے تکلیفیں اٹھاتا تھا ایک نیکی کم پڑ گئی ہے ایک نیکی دے دے باپ کہے گا نفسی کسی اور کے پاس جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ اولاد کے پاس جائیں گے کہ میں نے تیرے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں ایک نیکی دے دے میزان میں ایک نیکی کم پڑ گئی ہے ایک نیکی دے دے اولاد کہے گے نفسی کسی اور کے پاس جاؤ وہاں جب سارے آسرے ختم ہو جائیں گے نا ایک ہی آسرا ہوگا مصطفیٰ جان رحمت کا مصطفیٰ جان رحمت کا آسرا ہمیں کام آئے گا اور مصطفیٰ جان رحمت ہمیں پیچھے سے صدا لگائیں گے پیچھے سے آواز لگائیں گے اے امتی ذرا ٹھہر جا اے امتی ذرا رک جا تو قربان جائے ہم دیکھیں گے نا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ چمک رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ چمک رہا ہے ہم کہیں گے آپ کون ہے مصطفیٰ جان رحمت کہیں گے اس سے غرض نہیں پڑتا ہوں میں تمہیں لے کیا دیتا ہوں تمہاری بخشش ہو گئی تمہاری بخشش ہو گئی قربان چاہیے کل قیامت والے دن مصطفیٰ جان رحمت کا سہارا ہمیں کامیابی دلا سکتا ہے اور جو ہے نا یہودی لوگ جو فرعون کی صف میں کھڑے صحیح بخاری میں روایت ہے
یہودی لوگ فرعون کی صف میں کھڑے ہوں گے، عیسائی لوگ فرعون کی صف میں کھڑے ہوں گے، ہندو لوگ فرعون کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا میلادی لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے۔ آقا کیسے؟ فرمایا صداقت کا جھنڈا ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں، ہر صادق ان کے جھنڈے کے نیچے، عدالت کا جھنڈا عثمان پاک عمر پاک کے ہاتھ میں، ہر عادل ان کے جھنڈے کے نیچے، سخاوت کا جھنڈا عثمان غنی کے ہاتھ میں، ہر سخی ان کے جھنڈے کے نیچے، ولایت کا جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں، ہر ولی ان کے جھنڈے کے نیچے، اذان کا جھنڈا حضرت بلال حبشی کے ہاتھ میں، ہر مؤذن ان کے جھنڈے کے نیچے، شہادت کا جھنڈا مولا حسین کے ہاتھ میں، ہر شہید ان کے جھنڈے کے نیچے۔ آقا پھر سارے کہاں جائیں گے؟ فرمایا عادل بھی ہوں گے، صادق بھی ہوں گے، شہید بھی ہوں گے، یہ سارے مل کر مجھ محمد کے جھنڈے کے تلے، مجھ محمد کے جھنڈے کے تلے آ جائیں گے، مجھ محمد کے جھنڈے کے تلے آ جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر ایک روایت اور اس کے بعد دو مسائل آپ کو پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ختم جماعت شروع کریں گے۔ ایک روایت، محبوب نہ ہوتے ہمیں وجدان نہ ملتا، ایسا ہی ہے نا، محبوب نہ ہوتے ہمیں ایمان نہ ملتا، محبوب نہ ہوتے ہمیں نماز نہ ملتی، محبوب نہ ہوتے ہمیں ایمان نہ ملتا، محبوب نہ ہوتے ہمیں رب نہ ملتا۔ آپ کہیں کہ وہ کیسے؟ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، لما اقترفا آدم الخطیہ، جب حضرت آدم سے بھول ہوئی اللہ نے زمین پہ بھیجا، 40 سال تک نگاہ نہ اٹھائی، 40 سال کے بعد خیال آیا اللہ مجھے بخش، اللہ میری مغفرت کر، اللہ میری بخشش کر۔ تو حضرت آدم نے اللہ کی ربوبیت کا واسطہ نہ دیا، اللہ کی ربوبیت کا واسطہ نہ دیا، اللہ کی وحدت کا واسطہ نہ دیا، بلکہ کہا یا ربی انی اسألک بحق محمد، اللہ نام محمد کا صدقہ میری مغفرت، اللہ نام محمد کا صدقہ میری بخشش کر۔ عزیزان گرامی قدر، عزیزان گرامی قدر، مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے سے اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی۔ جب ایک مسئلہ سمجھے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے پیٹ پیچھے نہ کچھ باتیں کرتے ہیں ایسے بلا وجہ، جسے ہم اسلام کے دائرے میں منافقت کہتے ہیں، جو اندر اور باہر اسے منافقت کہتے ہیں۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا منافق لوگ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے اور ان کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے، بھی آپ کہیں میں کہوں خیر مولانا ہے، اس کی بات کہے لیکن قربان جائے نبوت کی زبان سے نکلا کہ منافق لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی اور وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے بارے میں بھی یہ تو بچہ ہے ابھی اسے سیکھنا چاہیے اور یہ سود خور کا بچہ ہے ہم اس کے پیچھے نماز بھی پڑھیں۔ آپ کی جانکاری میں میں آپ کو بات بتا دوں کہ میرے ابو جان نے الحمدللہ اللہ کے کرم سے سود کا معاملہ جو ہے نا ختم کر دیا ہے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت کے حکم سے پہلے تھا یا جو نہیں تھا یا ہے میں نہیں جانتا، لیکن اب اللہ کے حکم سے میرے ابو جان نے میرے باپ نے یہ معاملہ ختم کر دیا ہے۔ آپ کو جانکاری ہو اب الحمدللہ 8 مہینے یا 9 مہینے ہو چکے ہیں، کوئی نہ ہم سے ہمارے در پہ آیا ہے نہ کوئی پیسے لینے اور نہ کوئی میرے ابو جان نے کسی کو دعوت دی کہ آؤ لے جاؤ۔ سود کا معاملہ بالکل ختم ہے، منافقت نہ کرے، پیٹ پیچھے میرے مجھ سے کیا باتیں کرتے، سامنے آ کر کہیں کہ مولانا آپ کے ہاں یہ کمی ہے، آپ کے ہاں یہ گناہ ہے، آپ کے پاس یہ بری عادت ہے، میں وہ سدھاروں گا نہیں تو میں ختم ہو جاؤں گا، ہم ملتوی ہو جائے گا۔ اور ایک اور مسئلہ سنتے جائیں، میرے پیچھے نماز نہ پڑھی، میرے باپ کی جاگیر ہے نماز، میرے باپ کی ہے نماز، یا میری عبادت ہے، یہ تو اللہ کی عبادت ہے نا، اللہ کی عبادت ہے۔ آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جسے اللہ
ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، 7 بار نہیں، بلکہ 70 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے اسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے۔ 70 مرتبہ بھی الحمدللہ ہمیں تو اللہ پسند کرتا ہے۔ اب یہ سوچیں کہ بھئی کیا پتا مجھ سے وہ اچھا ہے یا وہ برا ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ ہم جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور سود خور جو ہے نا، جو لوگ چلاتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، میں ان کا نام لینا، خدا کا واسطہ یہ کام چھوڑ دیں، بالکل چھوڑ دیں۔ رب نے قرآن پاک میں فرمایا الراشی والمرتشی، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنمی ہیں۔ پھر کس بات کا غرور ہے؟ ذرا خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ واپس جائیں گے۔ ایسا عمل کر جائیں جو مصطفیٰ جان رحمت کو بھی اچھا ہو اور اللہ کے ہاں بھی وہ اچھا ہو، ایسا عمل کر جائیں۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا سود کا جو عمل ہے نا، کبیرہ سے کبیرہ گناہ اللہ سے جنگ کرنے کا علاج ہے۔ صغیرہ سے صغیرہ گناہ یہ ہے کہ کعبے میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ کیا ایسی لعنت ہم لیں؟ یار اس سے چھوڑ دیں، حلال رزق کمائے، جو رزق تیرا ہے نا وہ مل کر رہے گا، وہ مل کر رہے گا۔ اس لعنت کو چھوڑ دیں، اس سود کی لعنت سے بچیں، خود بھی بچیں، دوسروں کی بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ اور الحمدللہ آپ کی جان کر آپ میرے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں کوئی مسئلہ بھی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جن کا مطمئن دل ہے وہ پڑھیں، بے شک پڑھیں، لیکن جو نہیں پڑھنا چاہتے وہ دوسری مسئلے بہت ہے، دوسروں کے پاس جائیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے حکم سے میں منبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ابو جان نے سود کا معاملہ ختم کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، بالکل ختم کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جیسا بات سلطانی پڑھا سننا پڑھو والد چلا جماعت۔